ریڈیو شہر سے لے کے گاؤں تک کی آواز ہوتا ہے. ریڈیو کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے آج بھی. ریڈیو کی جو آواز ہوتی ہے، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈیو نہیں ہے تو آپ کافی بور ہوتے ہیں. ریڈیو سے ایک بڑا پرانا تعلق رہا ہے. بچپن سے اپنے والد کے ساتھ ریڈیو پاکستان حیدرآباد جایا کرتے تھے. اچھا. اور جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، یہ دراصل نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز. سامنے ناظرین، آپ کو معلوم ہے آج 13 فروری ہے، ریڈیو کا عالمی دن ہے. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہے جن کا بچپن ریڈیو میں گزرا، لیکن اب وہ پاکستان میں جہاں جہاں اخبار پڑھا جاتا ہے، دنیا بھر میں اردو کا اخبار پڑھا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پاکستانی چینلز دیکھے جاتے ہیں ان چینلز کا اخبار کا بہت بڑا معتبر نام مظہر عباس آج ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے بچپن کی باتیں کریں گے، ریڈیو کی باتیں کریں گے، اور ریڈیو کا اب کیا مستقبل آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے. تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بنیادی طور پر ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے ہے. مظہر بھائی، میں آپ کو ریڈیو پاکستان لاہور کے تاریخی اسٹیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. بہت مجھے تو یاد نہیں کتنے سالوں بعد مجھے یہاں خاص طور پہ لاہور کے اسٹیشن آنا ہوا، لیکن ریڈیو سے ایک بڑا پرانا تعلق رہا ہے. بچپن سے اپنے والد کے ساتھ ریڈیو پاکستان حیدرآباد جایا کرتے تھے. اس زمانے میں الیاس عشقی صاحب بہت بڑا نام پاکستان کے، اس نے پھر زید بخاری صاحب ظاہر ہے ریڈیو پاکستان کے بانیوں میں سے وہ تھے. تو اس حوالے سے پھر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر ریڈیو پاکستان کراچی بھی آنا جانا رہا. ریڈیو پہ بچپن میں کچھ جو بچوں کے پروگرامز وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں بھی. پھر بعد میں بھی ایک تعلق رہا، جو والد کے علاوہ میرے ماموں اپنا زاہد نقوی صاحب، ان کا بڑا تعلق رہا ہے ریڈیو پاکستان کراچی سے بھی، ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بھی. لیکن یہاں آ کے پرانی چیزیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ چیزوں کو پریزرو کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پریزرو کریں. 1809 کا پیانو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. پھر اس سے جو ہے ادھر مائک کو وہ دیکھ کے جہاں میڈم نور جہاں نغمہ سرا ہوتی تھیں 1965 میں. ریڈیو کا اسٹوڈیو ہے وہ عام طور پہ ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے بڑا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ آواز کی جو بیس ہوتی ہے وہ اگر آپ نے ریڈیو پہ کام کیا ہے تو آپ کو اپنی آواز کی بیس کا پتہ ہوتا ہے. ویسے مظہر بھائی، آپ کی آواز کی بیس ہمیں تو بتا رہی ہے. تو وہ کیونکہ بہت کنٹرول ہوتا ہے آپ کو اس میں، کیونکہ ریڈیو سے دیکھیں نا، ٹیلی ویژن پہ اسٹیج پہ ڈرامہ کرنا اور ہوتا ہے، ریڈیو پہ ڈرامے میں حصہ لینا وہ. تو مجھے یاد ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ تمہارے والد ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتے تھے. جشن تمثیل، اس میں ایک ڈرامہ تھا گونج، اس میں میں نے کام کیا تھا اس کے اندر. تو ایک اچھا، بہت خوشی ہوئی اتفاق سے. حالانکہ ہمارے دوست آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، نواز طاہر صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے یہاں چکر لگایا. پھر بہت سی ان ناموں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جو نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، سلیم گیلانی صاحب اور روشن آرا بیگم اور مہدی حسن اور وہ سارے لوگ جنہوں نے لاہور ریڈیو سے آغاز کیا. لیکن تاریخ کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے، اور ریڈیو بہرحال ہماری پوری ایک تاریخ ہے قیام پاکستان کے بعد سے اس سے. تو میرا خیال ہے بڑی خوشی ہوئی کہ ریڈیو پاکستان لاہور نے بہت سی چیزوں کو پریزرو کرنا شروع کر دیا ہے، تاریخ کو پریزرو کرنا شروع کر دیا ہے. پھر آرکائیوز بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہم عام طور پہ اس معاملے میں ہلکے رہے ہیں، لیکن یہ کہ آوازیں جیسے ابھی میں نے سنی، حسین شہید سہروردی کی آواز سنی، اسی طرح اور بہت سی آوازیں جو پریزرو کی گئی ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں، اور میرا خیال ہے یہاں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں میتھس کام وغیرہ کے، ان کو وزٹ ضرور کروانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ریڈیو کی تاریخ کیا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ریڈیو پاکستان
جو ادارہ ہے نشریاتی، یہ پاکستان کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اور بالکل آواز خزانہ جو ہمارے پاس آوازیں ہیں، تو جو بچے آج کل آتے ہیں کالجز کے، یونیورسٹیز کے، تو ان کے لیے جو اورل ہسٹری ہے، آرکائیوز ہے، اس سے بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں معلومات کا ذریعہ نہیں ہے کہ سن 1947 سے بھی پہلے، چونکہ 1937 میں ریڈیو لاہور قائم ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک ریڈیو لاہور سرگرم عمل ہے۔ اچھا، ایک سوال میں اور کروں گا، آپ کا تعلق چونکہ اس وقت آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں بڑے فعال ہیں، جو اگر ہم بات کریں اس وقت جو فضا قائم ہے، کیا الیکٹرانک میڈیا کا جو مستقبل ہے ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں، اخبارات پہ بہت اثر پڑا ہے، جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ طالبات یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں میس کام ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ ایز اے سینئر میڈیا پرسن آنے والے سالوں میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میس کام جو ہے وہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، لوگ اسے صرف پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا تک دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ اس میں جیسے جن کو پبلک ریلیشننگ کا شوق ہے وہ اس طرف نکل سکتے ہیں، اور کئی شعبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخبارات کے سامنے ایک چیلنج بڑا ہے، اخبارات خود بھی اس چیلنج کا صحیح معنوں میں مقابلہ نہیں کر رہے، ورنہ آج بھی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو، دنیا بھر میں ظاہر ہے آن لائن جرنلزم بہت جو ہے پھل پھول رہی ہے، لیکن وہ جو خبر کی فرنٹ پیج سٹوری ہوتی ہے وہی آپ کے ریڈیو میں بھی ڈسکس ہوتی ہے، ٹی وی میں بھی ڈسکس ہوتی ہے، ڈیجیٹل میں بھی۔ تو جو لکھے ہوئے الفاظ کی طاقت ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور دنیا میں آج بھی جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کی خبر کو ہی کوٹ کر کے جو ہے پروگرامز وہ کیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح الیکٹرانک، ظاہر ہے الیکٹرانک کی جس طرح پرنٹ کے مقابلے میں الیکٹرانک میڈیا کی ریچ بہت ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں ڈیجیٹل میڈیا کی ریچ بہت ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی ریچ بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ضرور ہیں۔ ٹھیک، اس میں تو ایک چیلنج ہے، کمپٹیشن ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ایکسپلور ہو رہے ہیں، تو ہر میڈیم کا لیے چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، سروائیول کا چیلنج ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا چیلنج ہے جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں امپروومنٹ لائیں۔ آپ امپروومنٹ نہیں لائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ وینش ہو جائیں گے۔ تو سارے جتنے بھی میڈیم ہیں، تو جو نئے آنے والے ہیں انہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس شعبے میں آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ۔ ان کا کیا انٹرسٹ ہے، ایم کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں لوگوں کو جنرلی ایک ٹرینڈ رہا تھا ایک زمانے میں کہ لوگوں کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا تو وہ میس کام میں ایڈمیشن لے لیتے تھے اس میں۔ اب اس میں تبدیلی آئی ہے، اب لوگ جو ہے وہ خیر پرنٹ کی طرف تو اب کم آتے ہیں لوگ، جو ہمارے ذرائع ہیں اس میں بھی جو اس میں فائنینشیل ماڈل ہے وہ بھی بہت ہمارا ناقص ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی کوئی آدمی اپنا کیریئر بناتا ہے تو وہ اپنے فائنینسز کو ضرور دیکھتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہو کے کھانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے نئے آنے والوں کے لیے بہت ایکسائٹنگ پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، اور چیلنجنگ پروفیشن ہے، رسکی پروفیشن ہے۔ رسک تو ہوتا ہے اس کے اندر، جب آپ اس ایسے پروفیشن میں آتے ہیں تو اس میں رسک کا ایلیمنٹ تو ہوتا ہے اس میں، لیکن اسی رسک میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے، چیلنج بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو بھی نئے آنے والے ہیں ان کی چوائس کے اوپر ہے اس میں کہ وہ پہلے تو یہ اپنا وہ کریں کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کی ایمبیشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، کس سائٹ پر آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایز اے پروڈیوسر آنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ایز اے رپورٹر آنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ایز این اینکر آنا چاہتے ہیں۔ کوئی لڑکا یا لڑکی اگر مظہر عباس بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے آپ کو بنائے، وہ مظہر عباس نہیں بنے، وہ اپنے آپ کو بنائے۔ کیونکہ آئیکن تو آپ لوگ ہیں جو اسکرین پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے یہی سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں یہی کام ہے۔ نہیں، اس میں آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی لڑکا لڑکی بڑے پوٹینشیلز نئے آئے ہیں اتنے سالوں میں، بہت سے انہوں نے گرو کیا ہے۔ صرف ہمارے یہاں وہ ایک ٹرینڈ مجھے نظر آیا کہ ہر آدمی
प्रोग्राम एंकर बनना चाहता ये है, कैमरे के सामने आना चाहता है, आना चाहता है, तो वो उसके लिए ज़ाहिर है अपनी एक आप में कितनी डेप्थ है, आप अपना प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं उसमें, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। इसी तरह रिपोर्टिंग में भी एक वो है। तो रिपोर्टर जो है बेसिकली वो किसी भी मीडियम की बैकबोन होता है। बहुत अहम बात की। यस, वो उसी की खबर की बुनियाद पे जो है ना वो फिर इसी तरह जो लोग डेस्क पर काम कर रहे होते हैं वो होते हैं अनसंग हीरोज, क्योंकि वो आपकी जो सुर्खियां बना रहे हैं, वो आपकी कॉपी में निखार लाते हैं वो लोग। हम आम तौर पे उनको उतना अहमियत नहीं देते उसमें। तो इसी तरह जो टेलीविज़न में अगर बैठ जाएं तो जो कैमरामैन है जो इस स्क्रीन पे नहीं होता, वही बहुत उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो हर शोबे की अपनी एक अहमियत है उसमें, उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं वो ज़ाहिर एक टीम वर्क होता है उसमें। सही। और भाई आपका गुफ्तगू रेडियो पाकिस्तान के कैमरे और माइक्रोफोन के ज़रिए बहुत से लोग सुन भी रहे हैं, आज देख भी रहे हैं। कोई आखिरी बात जो आप रेडियो पाकिस्तान के कैमरे और माइक्रोफोन के ज़रिए कहना चाहें? रेडियो की दुनिया में बड़ी अहमियत है आज भी। मुझे आज भी याद है कि मैं कुछ साल पहले जब अमेरिका गया था तो जो मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला वो जब उन्होंने NPR वालों ने मेरा इंटरव्यू किया। ज़बरदस्त। हाँ, वो तो चूँकि चाहे वो FM रेडियो हो, कोई और मीडियम हो, क्योंकि आवाज़ की बड़ी अहमियत होती है। और ज़ाहिर अगर आप रेडियो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की तो हर जगह होती है, क्योंकि टेलीविज़न आप घर पे बैठ के देख सकते हैं, आप खैर अब तो मोबाइल आ गए हैं उस पर बैठ के देख सकते हैं, लेकिन रेडियो की जो आवाज़ होती है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और रेडियो नहीं है तो आप काफ़ी बोर होते हैं उसमें। अब उसमें आपकी चॉइस पर है, आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आप कोई ख़बर देखना चाहते हैं। जैसे FM ने बहुत इम्प्रूव किया है। FM ने अगर हम देखें कि कराची में बहुत से लोग जो है वो FM रेडियो सुन के जिसमें बता रहे होते हैं ट्रैफिक के जो सारा कम्युनिटी बेस्ड, हमारे यहाँ असल में कम्युनिटी बेस्ड रेडियोस की ज़रूरत है, लेकिन रेडियो की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रेडियो शहर से लेके गांव तक की आवाज़ होता है, और उस आवाज़ को आप जितनी जो है वो जितनी तवाना होगी वो आवाज़, उतना ही आपका पैगाम जाएगा। और जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ये दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसको उसी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सामीन और नाज़रीन मैं आपको बताऊं 13 फरवरी है, रेडियो का आलमी दिन है, और आज के दिन हमारे ये मेहमान जिनका बचपन भी रेडियो में गुजरा, रेडियो के हवाले से भी यादें ताज़ा की, और जो इस वक्त ज़राए इब्लाग़ में बदलते हुए रुझान हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट, उस पर भी गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को, प्रोड्यूसर अहमद कमाल, जुनैरा खालिद, इंजीनियर मोहम्मद ताहिर और वीडियो एडिटर असद भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।